اسلام اللہ کا سب سے محبوب دین ہے۔ جن جن دینوں کو اللہ نے ہی اتارا، چاہے وہ دین موسیٰ ہو، چاہے وہ دین عیسیٰ ہو، جتنے بھی دین دنیا میں آسمانی تشریف لائے سب حق سب سچ، مگر ان تمام مذاہب میں الحمدللہ اسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس محبوب دین کی جھولی میں ہم جیسے گنہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ مگر پھر بھی اگر ہم اپنے دل میں روشنی نہ لے سکے تو یہ ہماری کمی ہے نا۔ اگر ہمارے دلوں پر پھر بھی گناہ کا غلاف چڑھا رہے اور ہمارے دلوں پر گناہوں کے اتنے موٹے پردے پڑے رہیں کہ روشنی نہ گھس سکے، تو یہ رب کی عطا کی کمی نہیں، ہمارے لینے کی کمی ہے۔ یہ قرآن نے تو کہہ دیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر آؤ۔ تو ہم اور آپ کو صرف زبان سے اسلام نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ زبان رک جائے تو دل کی زبان بھی بولے تو اسلام ہی بولے، وہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی ہے۔ چاہے جتنی اچھی تقریر کر لو، اور چاہے جتنی اچھی نعتیں پڑھ دو، چاہے جتنی موٹی کتابیں لکھ دو، اگر تمہارے اس عمل سے خلوص غائب ہے، تمہارے اس عمل سے اگر حقیقت الگ ہے، تو ہما شما کی کیا حیثیت؟ ہم تو قدموں میں لگے ہوئے خاک سے جو ذرے جھڑتے ہیں، ہم ان ذروں کے برابر نہیں۔ بڑے بڑے ولی جن کی ولایت اور روحانیت کی ایک دنیا قسم کھاتی ہے، اور جن کی مقبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی رسائی اتنی ہے کہ ہم لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر ان کی ولایت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ایسے ولیوں کی جب زندگی پڑھو تو انہوں نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا اس ظاہری عمل سے کچھ ہونا نہیں ہے، اگر اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے تو تم گھاٹے میں ہو۔ سیدنا جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ یہ پیر غوث العظم سے بھی بہت پہلے کے ولی ہیں۔ بڑے پیر دستگیر سے پہلے کا زمانہ ہے سیدنا جنید بغدادی، جن کے کشف کا یہ عالم کہ تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں، ایک جوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، دیکھنے میں تو جوان ہوتے مگر ان کی ولایت بھی جوان ہوا کرتی تھی۔ وہ جوان خود بھی اپنے آپ میں بہت بڑے بزرگ تھے، مگر بارگاہ جنید میں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ جنید بغدادی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کیا ہوا جوان؟ ابھی تو تم خوش تھے، کون سا صدمہ تمہیں لاحق ہو گیا؟ کیوں رونے لگے؟ تو دیکھو ذرا ان کی پہنچ دیکھو، مسلمانوں ہم لوگ کتنے نیچے ہیں، اسی زمین پر ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ابھی میں نے دیکھا کہ میری والدہ جہنم میں ہے، تو کون باوفا بیٹا ہوگا، کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اسے رونا نہ ہے؟ تو اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ جنید بغدادی کے پاس 5000 کلمے پڑھے ہوئے تھے، بتایا نہیں جوان کو، دل ہی دل میں میرے مولا تیرا کلام سچا ہے، جنید کی زبان میں تو خطا ہوگی مگر تیرا کلام تو سچا ہے، میں نے اپنا پڑھا ہوا اس جوان کی ماں کی روح کو بخش دیا۔ اتنا کہا دل ہی دل میں
منہ کی زبان بند تھی، دل کی زبان کھلی تھی. پیش کر دیا ان کی ماں کی روح کو. تتکال فرشتوں نے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا. اور وہ جوان بیٹھے بیٹھے اس منظر کا مشاہدہ کر رہا ہے. جو جوان ابھی رو رہا تھا ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، چہرے پر خوشیوں کے آثار، مسرتوں کی لہر. جنید بغدادی نے پوچھا کیا ہوا جوان، ابھی رو رہے تھے پھر ہنسنے لگے؟ عرض کرتا حضور آپ کی بارگاہ کا یہ کرم ہو گیا کہ میری ماں ابھی جہنم سے ابھی جنت میں پہنچ گئی. جنید بغدادی فرماتے ہیں اس واقعہ سے مجھے دو چیزوں کا پتہ چلا. ایک تو اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے ہزار کلمات ہو اور وہ کسی مردے کی روح کو بخش دے تو اللہ اس مردے کی بخشش کر دیتا ہے. کہتے ہیں اس کی بھی تصدیق ہو گئی اور اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ جوان کشف والا ہے. وہ جنید بغدادی جب دنیا سے گئے جو اس طریقے سے اصلاح قوم کر رہے تھے. ہم اتنی بڑی بڑی قرآن خوانیاں کرتے، اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے، اللہ کتنا فائدہ دے رہا مرحوم کو ہم جان نہیں پاتے. مگر یہ جنید بغدادی کی روحانیت ہے، یہ جنید بغدادی کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک ہی آن میں جہنم رسید خاتون کو جنت رسید کر دیا اور ان کی دعا کی برکت سے ایک جہنمیہ جنتی ہو گئی. وہ جنید بغدادی پوری زندگی میں کتنا کام کیے ہوں گے. 50 مناظرے فتح کیا اور اسلام کا ڈنکا بجا. سینکڑوں مناظرے میں فتح کی، آپ کو باغڈور دی گئی اور آپ کے مناظرے سے اسلام کا غلغلہ ہوا پورے علاقے میں. نہ جانے کتنی کتابیں لکھ ڈالی اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر. مگر جب دنیا سے گئے تو ایک دن گھر والوں نے خواب میں دیکھا جنید بغدادی کو. اہل خانہ نے کہا حضور کیا حال ہے؟ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے کون سا سلوک کیا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اے گھر والوں، جنید نے جو مناظرے کیے تھے، جنید نے جو تقریریں کی تھی، جنید نے جو لوگوں کو پڑھایا لکھایا تھا، جنید بغدادی نے جو کتابیں لکھی تھی، وہ چیزیں اتنا نفع نہیں پہنچائی جتنا نفع ان نمازوں نے دیا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے حجرے کو بند کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مصلی بچھا کر اور سجدے کر کے میں رو رو کر خدا سے دعائیں کرتا تھا. ان نفلوں کو خدا نے اس قدر قبول کر لیا کہ زندگی بھر کی تقریریں ایک طرف مگر وہ نوافل ایک طرف. انہوں نے میرا کام کر دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب کو تو وہی جانا ہے. عجب ہمارا حال ہو گیا، ہمارے دل موٹے ہو گئے، ہماری آنکھیں اس قدر بیکار ہو گئی کہ کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ہمارا، ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. لوگ جلسوں میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جیسے آتے ہیں میں دیکھتا ہوں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ صرف اور صرف ان سے وہ کام لو جو تمہارے نفس کو کام آئے. کاش کی تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ یہ وفا کر دیں کہ کبھی خوف الہی میں آ کر ان سے تم آنسو بہا دو. اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر تمہاری آنکھیں کبھی کچھ موتیاں بہا دیں آنسو کے تو سمجھ لینا
کہ وہ مجلس تمہاری کامیاب مجلس ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 4000 حدیثیں یاد کیا، بہت بڑے عالم بنے، 400 علماء ان کے استاذ، مگر ایک دن قسمت نے ساتھ دیا تو انہیں یاد آیا، اے ابو بکر شبلی، اتنا تو نے پڑھا لکھا، اتنی حدیثیں تجھے ازبر ہو گئیں اور ذہن میں مستحضر ہو گئیں، اتنی حدیثیں، آخر عمل ان پر کون کرے گا؟ یہ کیا صرف قوم کو بتانے کے لیے ہے، یا طلبہ کو سکھانے کے لیے ہے، یا کاغذ کو سیاہ کرنے کے لیے ہے؟ یہ حدیثیں اس پر عمل کون کرے گا؟ یہ اندر سے آواز آئی۔ تو کہتے ہیں اسی دن میں نے سوچ لیا اب آگے یاد نہیں کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ صبح اٹھے، وہ 4000 حدیثوں کا دفتر کھول کے بیٹھ گئے۔ اے ابو بکر، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، تو کس پر عمل کرے گا؟ چل کسی ایک ہی حدیث کو ڈھونڈ لے اور اسی حدیث کو اپنے لیے نمونے زندگی بنا لے، اسی ایک حدیث کو اپنے لیے شمع حیات بنا لے، اسی ایک زندگی کو اپنے لیے مشعل زندگی بنا لے، ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر شبلی، توجہ سے سننا دوست، ابو بکر شبلی کہتے ہیں ان 4000 حدیثوں میں میں نے ایک حدیث چن لیا، اور وہ حدیث اتنی جامع، اتنی معنی تھی، اتنی مکمل حدیث تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس پہ غور کیا تو ایسا لگا کہ کوئی بندہ اگر اسی ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور اس کی آخرت بھی روشن ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی ایک حدیث کو لے لیا اور وہ 9999 حدیث، وہ 3999 حدیثیں ایک طرف رکھ دیا، ایک حدیث کا ٹکڑا لیا اور کہا اے ابو بکر شبلی، بس اسی کو حجزہ بنا لے، اسی کو زندگی کا نمونہ بنا لے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج مرحوم حبیب خان کے فاتحے کے تعلق سے اور برسی کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، ہم اسی ایک حدیث کو سنا دیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ حدیث ابو بکر شبلی کے لیے سب کچھ ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کے لیے بھی سب کچھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہ کوشش کریں نہ مکمل حدیث پر، اس کے ایک ٹکڑے پر تو آج عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہیں سے نور آ جائے۔ موت کو کوئی نہیں دیکھ کے آیا ہے، تیاری میں رہو، ہمیشہ تیاری میں رہو۔ آپ دیکھو اس حدیث کا ٹکڑا میں شروع کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کس سے؟ ہم سبھی لوگوں سے، اعمل لدنیا کا بقدر قیامک فیہا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتی سن سن، ہوش کے کان سے سن، اپنی دنیا بنانے کے لیے بس اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہو۔ یہ کوئی نیتا نہیں کہہ رہا ہے، یہ سید الرسل کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں، تم عالم ہو، جاہل ہو، فاضل ہو، حکیم ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، محدث ہو، ولی ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو، تم صحابی ہو، تابعی ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مورخ ہو، صوفی ہو، کچھ بھی ہو تم، ہر ایک سے آقا کہہ رہے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے بس اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ اب ذرا اس ٹکڑے پہ غور کریں، دنیا میں کتنا رہنا ہے ہم کو؟ بولے دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ وہ پرانی قومیں اس زمین سے چلی گئی جن کی عمریں 500 سال ہوتی تھی، وہ سمود اور لوط کی قومیں دنیا سے گزر گئی، پرانے انبیاء کو لمبی لمبی عمریں ملی، ان کی امتیں 300 سال 400 سال اس زمین پر جی کے چلی گئی، مگر آقا جو کہ آخری نبی ہے
اور آقا کی امت یہ آخری امت ہے. اب حضرت اسرافیل سور پھونکنے کے منتظر ہیں. قیامت قائم ہونے والی ہے. سب سے اخیر میں آپ اس روئے زمین پر آئے ہو، اس لیے اللہ نے عمر بھی بہت تھوڑی دی ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ. اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی میں چلے جائیں گے. یکا دکا ہوں گے جو باہر جائیں گے. 60 سے 70 کے بیچ آخری امت کی عمر بتائی گئی ہے. لیکن سب کو تو عمر ملنی نہیں ہے. اب وہ تو قیامت کی جو علامت میرے آقا نے فرمائی تھی وہ علامت سامنے آ گئی ہے کہ جب جوانوں کی کثرت کے ساتھ موتیں ہونا شروع ہو جائے، جب اچانک موتیں ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے. کتنے بوڑھے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اس نیت سے پالا تھا، اپنا علاج نہیں کرایا تھا، اپنے بچے کو پڑھایا تھا، اپنا شوق نہیں پورا کیا تھا، اپنے بچے کو پالا تھا، پوشا تھا، تربیت کیا تھا، اس کو خوب سنوارا تھا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، جب میرا جنازہ چارپائی پہ رکھا جائے گا تو میرا بیٹا ولی کی حیثیت سے آگے آگے چلے گا. مگر کتنے ایسے باپ ہیں جن کی یہ تمنائیں خاک میں مل گئی، ان کے بوڑھے کندھے پر ان کے جوان بیٹے کی لاشیں دنیا نے دیکھا. اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کب کون جائے. لیکن جس کی عمر ہو بھی جائے، جو 60 سے 70 سال جی بھی لے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے پٹھانن پوروا کے پٹھان لوگوں، آپ بتاؤ ذرا کہ کیا آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی حد ہے اس کی؟ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ آگے آقا فرماتے اعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا. آخرت بنانے کے لیے اتنے کام کر لینا یہیں جتنا تجھے وہاں رہنا ہو. آخرت بنانے کے لیے اتنی محنت کرنا، اتنی جد و جہد کرنا، اتنی تگ و دو کرنا جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہو. تو آخرت کے مقابلے میں تو دنیا میں زیرو ہے معاملہ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم 100 سال بھی جیے تو آخرت سے جب ہم کمپیئر کریں گے تو کوئی مطلب نہیں اس کا. وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، یہاں ہمیں 70-80 سال رہنا ہے، 90 سال رہنا ہے. اب حضور کی حدیث ذرا ملاؤ، دیکھو کامیاب ہو کہ ناکام ہو. چکرے کاٹنے والوں، سماج میں اپنے سینے کو پھلا کر اور ٹھاٹ سے گھومنے والوں جوانوں، اسی زمین کی چھاتی پر تم سے بڑی موچھے والا بھی آ کے چلا گیا ہے. آج جس مکان میں تم دادے عیش دے رہے ہو، نہ جانے کتنے لوگ اسی مکان میں سو کے چلے گئے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کا پتہ نہیں ہے. کس غفلت میں ہم لوگ ہیں. کہاں جا رہے ہیں مسلم لوگ؟ کس ڈھرے پہ آپ لوگ جا رہے ہو؟ خواجہ نے وہ حکومت نہیں کی تھی جو حکومت دنیا والے کر رہے ہیں. دنیا والے کی حکومتوں میں سیاست ہے، دنیا والوں کی حکومت میں دھوکہ اور شراب ہے، دنیا والوں کی حکومت میں جھوٹ ہے، دنیا والوں کی حکومت میں بغاوت ہے. مگر جس کو ہندوستان کے لیے مصطفیٰ نے بھیجا تھا وہ سیاست دے کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ایمان کی وہ طاقت دے کے بھیجا تھا کہ ایک انگریز نے بھی آ کے جب اجمیر میں غور سے دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، چوکھٹے خواجہ کو جب چومتے ہوئے دیکھا تو اسی انگریز نے جا کے انگریزوں سے کہا تھا اے لوگوں سنو، میں نے لال قلعہ بھی دیکھا، دلی کی جامع مسجد بھی دیکھی، بہت کچھ آثار ہند میں نے دیکھا، مگر ہندوستان کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ ہو، ایران ہو، دنیا کا ہر ملک ہو، حکومت کرنے والا تخت پہ ہوتا ہے، حکومت کرنے والے کے سر پہ تاج ہوتا ہے، حکومت کرنے والے کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، حکومت کرنے والا کرسی پر ہوتا ہے. مگر ہندوستان کی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں ایک شہر اجمیر ہے جہاں حکومت کرنے والا تخت پہ نہیں بیٹھا ہے بلکہ ہزاروں من مٹی
مٹی کے نیچے لیٹا ہے مگر پورے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں بیداری کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، علامہ شیر محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ مسلمان کے پاس سے جس دن حقیقت الگ ہو گئی، مسلمان سب سے کمزور قوم ہے زمین کے اوپر، لیکن آپ سب سے طاقتور ہو اگر آپ کے پاس ایمان والی طاقت ہے۔ ہم دور ہو رہے ہیں اس طاقت سے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا سمجھا دیں کہ آخر اس پر عمل کس کا ہے۔ بولنے کو تو ہم بھی بول رہے ہیں، ہم اپنے کو جانچے تو کہ کیا ہم آخرت کے لیے اتنی کر رہے ہیں جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے، اور کون ہے جو کر رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ آخرت میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا میں انسان کیا ہے؟ بلبلا ہے پانی کا۔ تو ایک بلبلے کے مانند ہو تم یہاں، لیکن جب رات میں سو کر جب آپ صبح اٹھتے ہو، اس وقت سے لے کر سونے تک ذرا اپنے وقت کو دیکھو غور سے، انصاف سے، ہر ایک اپنے وقت کو جانچے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 24 گھنٹے کا دن اور رات ملا کے ایک دن دیا، 24 گھنٹے۔ اگر اللہ کی توفیق سے ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، اولاً تو نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پابندے نماز ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تو ایک وقت کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ مان لو۔ ایک وقتیہ نماز میں 20 منٹ، تو 5 وقت کی نماز میں ہم نے کتنا ٹائم دیا؟ 1 گھنٹہ، 20 25 کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ تو 1 گھنٹہ 40 منٹ اگر ہم حقیقت میں 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ آخرت کے لیے ہو گیا، اور بقیہ پورا گھنٹہ یہ کس کے لیے ہوا ہمارا؟ ہم دنیا ہی تو کما رہے ہیں۔ بس سوچتے سوچتے ہم سو گئے، اور جیسے ہی صبح اٹھے تو پھر ہم دماغ لگانے لگے۔ مدرس ہے تو مدرسہ چلا گیا، ماسٹر ہے اسکول چلا گیا، کوئی دکاندار ہے تو دکان پہ گیا، کھیت والا ہے تو کھیت میں گیا، تاجر ہے تجارت پہ گیا، جو جس لائن کا اپنے لائن میں لگ گیا۔ تو آخر کامیاب کون ہے؟ کون ہے جو آخرت کے لیے سب سے زیادہ ٹائم دے؟ ہم دنیا کے لیے 22 اور 22.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ تو آخرت کے لیے تو کہا گیا جتنا تجھے رہنا ہے اتنا تو آخرت کے لیے۔ تو حقیقت میں یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ٹوٹل ٹائم آپ آخرت کے لیے دے دو۔ تو جب سارا وقت ہم آخرت کے لیے دے دیں تو میرے بچے کیا کریں گے؟ ہمارا پیٹ کہاں سے پلے گا؟ آج اس مہنگائی کے دور میں جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو بھی گزارا مشکل۔ کتنے لوگ ہیں جو برابر قرضے میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر آنے والے موسم کے منتظر ہیں کہ وہ موسم آئے تو میں قرضے سے نجات پاؤں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا مکمل شوق نہیں پورا کر پا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا علاج نہیں کراتے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ تو جب اتنی محنت کے باوجود ہمارا گزارا مشکل ہے، تو اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں اور جائیں مسجد میں بیٹھ جائیں اور ٹوٹل وقت ہم آخرت کے لیے رکھ دیں تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے بچے پڑھیں گے کیسے؟ ہمارے بچے پلیں گے کیسے؟ تو پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا ہمیں دنیا میں رہنا، اور ہمیں آخرت کے لیے اتنا کر گزرنا جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو حضرات توجہ ہے تو میں اس کو سمجھا دوں ذرا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسرت کی بات ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ بچوں کا پیٹ بھی پال لے اور سارا وقت آخرت کے لیے ہو بھی جائے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کے اندر کہ تم اپنی دکان بھی 8 گھنٹہ اپنی دکان پہ دو، مگر تمہارا سارا وقت اللہ آخرت کے لیے مان لے۔ وہ کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جب اذان کے بعد مسجد میں داخل ہو جاؤ تو اب نکلو ہی نہ وہاں سے۔ یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ سورہ جمعہ میں تو یہ لکھا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنی اپنی روزی تلاش کرو، اپنی اپنی جائز حلال طیب پاکیزہ روزی تلاش کرو۔ تم مدرس ہو تو پڑھانے جاؤ، ماسٹر ہو تو اسکول جاؤ، تم دکاندار ہو تو اپنی دکان میں بیٹھو۔ کیا مطلب؟ جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پھیل جاؤ زمین میں روزی تلاش کرو، اور حضور فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے اے پٹھان پوروا کے مسلمانوں، اگر اسلام کے طریقے کے مطابق اور اسلام کی ہدایت کے مطابق ہم دکان میں بیٹھ کر کپڑے بھی بیچ رہے ہیں تو بظاہر ہمارا شمار دکانداری میں ہو رہا ہے، مگر اللہ کے فرشتے ہمارا نام عابدوں میں لکھ رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ نہ بولو۔ آپ بیٹھو دکان پہ یہ نہ کہو کہ قاری عظیم صاحب ہے، آپ تو قاری صاحب ہیں، آپ تو نعت رسول سناتے ہیں، آپ کی بات الگ ہے، یہ 150 روپیہ میٹر ہے، لیکن ہم کو پڑا ہے خود ہی 150 میں، مگر میں آپ کو 140 میں دے رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بول کر کے اپنی روزی کو حرام مت کرو۔ آپ لوگ خود ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ آپ جاؤ لکھیم پور جاؤ، شہروں میں جاؤ، قصبات میں جاؤ، ضلعوں میں جاؤ، ٹھیلے پر سیب بیچنے والے 150 روپیہ کلو والا سیب، 80 روپیہ والا، 90 روپیہ والا، 120 والا، سب مکس ہے۔ اچھے سیب اوپر ہے اور اسی میں 3rd کلاس کا بھی گھسائے ہوئے۔ آپ سے انہوں نے طے کیا 150 میں اور دیا اس میں 90 والا بھی، 80 والا بھی، 120 والا بھی۔ یہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ فراڈ تو کسی مذہب نے جائز ہی نہیں رکھا ہے۔ کسی بھی آپ کوئی بھی مذہب، حتیٰ کہ ہندو مذہب کو پڑھ لو، ہندو مذہب کو پڑھ لو، ان کے ساتھ نہ آپ خود فراڈ کر سکتے ہو، نہ ان کو جائز ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ فراڈ کر سکے۔ یہ فراڈ اور دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ اچھا مال اوپر رکھو اور سستا اور گندا اور ردی اور لوور کلاس کا مال بیچ میں رکھو یا نیچے رکھو، یہ فراڈ ہے، اور فراڈ حرام ہے، اور حرام کی کمائی یہ حرام ہوتی ہے۔ اگر تمہارے بچے اس سے پلتے ہیں تو کل قیامت کے دن امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے بچوں کو فراڈ سے پالا ہوگا، حرام روزی سے پالا ہوگا، یہی بچے خود اس باپ کے دشمن بنیں گے، اور روز قیامت خدا کے سامنے اس کے دامن کو پکڑ کے لٹک جائیں گے اور کہیں گے اے مجرم ناکارے، مجھے تو مار ڈالتا بھوکے، مگر میرے پیٹ میں تو جہنمی روزی مت ڈالتا۔ خود اس کے بچے کہیں گے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب آج کے دور میں تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا کام۔ حضرت یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں تو ہر کام کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے کہاں کام چلے گا۔ تو کیا اسلام آیا تھا 13ہی صدی تک کے لیے؟ اس صدی کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ کیا قیامت تک کے لیے اسلام ہے۔
اور اسلام کو لانے والے حضور اور اسلام کو عطا کرنے والا اللہ اس زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے اور آنے والے زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر بغیر جھوٹ بولے گزارا محال ہوتا، اگر بغیر جھوٹ بولے گزارا محال ہوتا تو میرے آقا سچائی کی تعلیم دیتے ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تجارت کرنے والا سچ بول کر اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، ایک دھندا کرنے والا سچ بول کر اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ یہ تمہاری سوچ کی کمی ہے۔ سچ بول کے تو دیکھو، دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی۔ اور اے تجارت کرنے والے، سچی تجارت کرنے والے، چاہے تو کپڑا ہی کیوں نہیں بیچتا ہے، چاہے تو سبزی بیچتا ہے، چاہے تو آلو بیچتا ہے، مگر اگر تو اسلام پر اتنا عمل ہے تیرا کہ تو سچ ہی بولتا ہے اپنے دھندے میں، جھوٹ سے تو پرہیز کرتا ہے، تو دنیا تجھے آلو بیچنے والا مانتی ہے، مگر اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جب تو کھڑا کیا جائے گا تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ولیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا حیرت سے کہے گی یہ پٹھانن پوروا کا وہ غریب مسلمان ہے جو صرف آلو بیچ کر زندگی گزارتا تھا، تو رب فرمائے گا نہیں نہیں، یہ سچی تجارت کرنے والا تھا، اور سچی تجارت کرنے والوں کا حشر نبیوں کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین، ایک سچا تاجر اٹھایا جائے گا تو نبیوں کے صف میں، شہیدوں کے صف میں، ولیوں کے صف میں، بزرگوں کے صف میں۔ یہ قاضی میاں جہاں رہیں گے ان کے خدمت میں تم رہو گے، سید سالار جہاں رہیں گے انہی کے پرچم تلے رہو گے، مخدوم سمنہ جہاں رہیں گے پرچم تلے تم رہو گے۔ اعلیٰ حضرت کا جب پرچم لہرائے گا تو ایک غریب بھی وہاں رہے گا اگر وہ سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا نکلا؟ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا طریقہ اپنا لے، کچھ ایسا طریقہ اپنا لے کہ تو تقریر کر رہا ہو، شمار آخرت میں ہو رہا ہو۔ تو کسان ہے، کھیت جوت رہا ہے، شمار تیرا آخرت کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کھیت جوت رہا ہے، مگر تیرا شمار عبادت گزاروں میں ہو رہا ہو۔ اس کا واضح طریقہ یہی ہے کہ کہیں ہیرا پھیری نہ ہو تیری زندگی میں، تو صاف ستھرا ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو۔ حلال روزی کے لیے کون کہتا ہے کہ یہ حلال روزی کمانا یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، دنیا داری نہیں ہے، جھوٹ بولنا دنیا داری ہے، فراڈ کرنا دنیا داری ہے، کسی کا دل دکھانا دنیا داری ہے، کسی سے حسد کرنا دنیا داری ہے، کسی کی غیبت کرنا دنیا داری ہے۔ لیکن تو نماز فجر پڑھ کر کے کھیت میں چلا گیا اور ظہر کی نماز تک تو اپنے کھیت کی دیکھ ریکھ کرتا رہا، صرف اس لیے تاکہ کھیت سے پیداوار ہو۔ تو ہم اپنے والدین کی پرورش کریں گے، ہم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم اپنا علاج کریں گے، اپنے گھر والوں کا علاج کریں گے۔ اس نیت سے تو 8 گھنٹے تک کھیت میں رہا، دنیا تجھے کسان سمجھتی ہے، مگر اللہ کے فرشتے عبادت والوں میں تیرا نام لکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو جو سچائی کے ساتھ کھیت جوت رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا بیداری سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اسلام صرف ایک مذہب ہے کہ آپ چاہو تو 24 کے 24 گھنٹے تمہارا آخرت کے لیے ہو جائے۔ مثال کے طور پر ابھی سب لوگ سوئیں گے، ہم بھی سوئیں گے، اور ہم تو یہ نیت ہی کر کے آئے کہ 2-3 گھنٹہ سو کے تب جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سونا آخرت کے لیے کیسے ہو جائے؟ ایک طریقہ بتا دوں، آپ ایسے سو جاؤ صرف یہ کہ لاؤ تھک گئے ہیں سو جائے، تو یہ دنیا کے لیے ہو گئے۔ لاؤ تھوڑا
سرد موسم ہے، لاؤ گرم رضائی تھوڑا مزہ لے سو جائے، یہ دنیا کے لیے ہو گیا۔ لیکن اگر تم تھوڑی سی محنت کر دو اسی میں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں نئی طاقت آ جائے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کل روزی کما لوں گا، میں اس لیے سونے جا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں نئی طاقت آ جائے تو میں نماز فجر اچھی طرح پڑھوں گا، میرے بدن میں طاقت آ جائے تو میں کسی کو اچھی رائے دوں گا کل کے دن میں کسی کی مدد کروں گا کل کے دن میں، اور تھکا ماندہ رہوں گا تو یہ سب نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں سو لوں، تو مزہ بھی مل جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گا۔ صرف نیت اپنی حسین کر لو، اچھی نیت کر لو، اس نیت کے ساتھ سونے میں کیا حرج ہے؟ ہم روز سوتے ہیں مگر یہ نیت کہاں بناتے ہیں؟ سوتے ہیں تھکان اتارنے کے لیے، ارے تھکان تو خود بخود آٹومیٹک اتر ہی جائے گی۔ نیت ہمیشہ یہ کرو میں اس لیے سونے جا رہا ہوں کہ میرے مولا جب بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو میں اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا کیسے؟ میں بچوں کے کمانے کے لیے سونے جا رہا ہوں، میں تیری نماز اچھی طرح پڑھنے کے لیے سونے جا رہا ہوں، تو تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ تو اب بتاؤ 24 گھنٹہ اس طرح ہو سکتا ہے آخرت کے لیے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ تو جو بندہ یہ اپنی زندگی کا معیار بنا لے گا تو اب وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ تو اب ایسا کرو کہ ایک لمحہ بھی دنیا کے لیے نہ ہو۔ ارے اگر آپ چاہو نا، مذاق جو کرتے ہیں آپس میں، یہ مذاق بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ مذاق یہ کہ کسی کی عزت پہ حملہ کر دو، ایک مذاق یہ ہے کہ کسی کی توہین کر دو، ایک مذاق یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کر دو بھرے مجمع میں، اور ایک مذاق یہ ہے کہ کسی غمزدہ کے دل کو خوش کر دو۔ یہ تو حضور کی سنت ہے نا، یہ حضور کی سنت ہے، تو مذاق بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ مسلمان اگر اسلام کو سمجھ لے صحیح معنوں میں تو پھر نور ہی نور ہے چاروں طرف۔ حضور نے بھی مزاح فرمایا، حضور نے بھی، بڑھیا آئی اور پوچھتی ہے حضور میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں؟ ایک بوڑھی عورت نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں؟ تو میرے آقا کا مذاق دیکھو، فرماتے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو غمزدہ ہو گئی، رونے لگی، کیونکہ یہ حضور خبر دے رہے ہیں، اور حضور جو بھی خبر دیتے ہیں وہ دیکھ کے دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا حضور کے کہنے ہی سے، تو منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، حضور کے کہنے ہی سے تو مانا ہے۔ جو کچھ آپ نے مانا ہے وہ حضور کے کہنے ہی پہ ہے۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو بڑھیا رونے لگی، تو آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا ارے جاؤ گی مگر جوان ہوتے جاؤ گی۔ اہل الجنت جردن مردن، جو جنتی لوگ ہیں وہ بالکل نو عمری والے ہوں گے، سب کی عمر 30 کے اندر ہی ہوگی، اور اسی شان کے ساتھ سب لوگ جنت میں جائیں گے، تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جائے گی مگر جوان ہو کے جائے گی۔ تو مذاق بھی ہو گیا، دل بھی خوش کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ جو بھی کرو، آج ایک آدمی اگر شریعت سے ہٹ جائے، یعنی اسلام کے قانون سے ہٹ کے تم لاکھوں روپیہ خرچ کر دو مگر بیوی بچوں کو وہ سکون نہیں دے سکتے ہو، لیکن حضور کی سنت مفت میں ملتی ہے، حضور کی سنت مفت میں ملتی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، حضور کی سنت مفت میں ملتی ہے۔ اس سنت کو اپنا لو تو لاکھ روپے خرچ کر کے بیوی بچوں کو وہ سکون آپ نہیں دے سکتے ہو جو حضور کی سنتوں سے دے سکتے ہو۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، سب لوگ سن رہے ہیں نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مفت میں یعنی بغیر پیسے کے اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پچھلے سال عید میں جو ہے 1500 کا دیا تھا تو لاؤ 2500 کا سوٹ لے آئے، اور اس میں بھی نقطہ لگ جاتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرو نقطے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن واہ میرے آقا کی سنت اور واہ اسلام کا پیغام، میرے آقا مفت میں کیسا خوش کر رہے ہیں کہ ان کو دیوانہ بنا رہے ہیں۔
کہتے کہ اے عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھائے جائے، لاؤ ایک ہی پلیٹ میں کھانا نکالو۔ تو ایک ہی پلیٹ میں کھانا نکال کے لائی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بوٹی ہے، پہلے آپ کاٹیں گے، پہلے آپ کاٹیے تب میں کاٹوں گا۔ سیدہ صدیقہ نے اٹھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھنے لگے۔ عائشہ پوچھتی ہے کہ میرا لقمہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے نہیں، میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ کھاتی ہو، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دانت کہاں لگ رہے ہیں، میں وہیں لگاؤں گا، میں بھی اپنے دانت وہیں لگاؤں گا جہاں تمہارے دانت لگے ہیں۔ یہ وہ سنت پاک ہے کہ آپ 10,000 کا تحفہ لاؤ تو دلوں میں وہ امنگ نہیں پیدا ہوگی جو آقا کی صدا سے پیدا ہوگی۔ بہرحال اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہو تو اس جلسے میں آئے ہو تمام حسین سے حسین نیتیں بنا لو۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو وہ نعت پڑھنے آ رہے ہیں شاہ نواز کوئی گوڈا سے، چلو دیکھتے ہیں کیا ادا ہے۔ ایک یہ بھی چلو ٹھیک ہے، نعت خانے رسول کو سننے کے لیے آپ آ گئے۔ آپ چاہتے آخر آئے ہیں یہاں تک کئی نیت بنا لیتے، میں اتنی دیر وہاں رہوں گا تو اتنی دیر یہ جو بائیں کندھے کا فرشتہ ہے نا جو گناہ لکھتا ہے، کم سے کم اس کی ڈائری بند رہے گی اور اس فرشتے کا قلم اٹھے گا اور یہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ کیونکہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ قلم چلاتا ہے، اور جب بندہ بدی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تب یہ فرشتہ لکھتا ہے۔ یہ گناہوں کو لکھتا ہے، یہ نیکیوں کو لکھتا ہے۔ تو آپ نے کہ سوچا میں 2 گھنٹے رہوں گا عارف بھائی کے جلسے میں، عارف بھائی اور ان کے برادران نے جو اپنے والد کے نام کیا، 2 گھنٹے رہوں گا اور دونوں گھنٹے اسی فرشتے کے نام، اسی کو زحمت دوں گا اور یہی لکھے گا، میرا نام اعمال بھاری ہوگا۔ ایک نیت یہ بھی کر لیجئے کہ میں وہاں غور سے عالموں کو چہروں کو دیکھوں گا۔ عالموں کے چہروں کو اس لیے نہیں دیکھوں گا کہ وہ کالے ہیں کہ گورے ہیں کہ موٹے ہیں کہ پتلے، میں اس نیت سے دیکھوں گا کہ یہ حضور کے نائب ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا۔ میں ایک عالم کی صحبت میں بیٹھوں گا، یہ کسی پارٹی کے نیتا کا نہیں کہنا ہے، یہ اس کا کہنا ہے جس کے کہنے سے ہم نے خدا کو مانا ہے۔ وہ نبی کہتے ہیں جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ نیت کر لے کہ میں مجلس رسول میں بیٹھنے جا رہا ہوں۔ علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں جا رہا ہوں، تقریر بھی سنتا رہوں گا، نعت بھی سنتا رہوں گا اور عبادت بھی کرتا رہوں گا۔ آپ چاہو اس میں 50 نیتیں بناتے رہو، بتاؤ یہ جلسہ تمہارے لیے کتنا مفید ہو جائے گا۔ میں جتنی دیر وہاں رہوں گا تو میں ہر بار جو باتیں مجھے اچھی لگیں گی، جس میں اللہ کی قدرت، جس میں حضور کی عظمت، جس میں ولیوں کا رتبہ، جس میں نبی کی نعت، جو کچھ بھی دل کو چھوئیں گی باتیں، ہر بات پہ میں سبحان اللہ کہتا رہوں گا، الحمدللہ کہتا رہوں گا۔ یہ نیت بھی کر لیا تو بتاؤ 1-2 گھنٹے کی محفل میں تو بیٹھے اور ہزاروں من نیکیاں تمہارے دامن میں آ گئی۔ جب بندہ اس طرح اپنی زندگی کا معیار بنا لیتا ہے تو انہی بندوں کے لیے وہ ہے کہ جب ان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اللہ اللہ، جب ان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مبارک روح نکل اور اپنے رب کی طرف آ، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہم لوگ کوشش نہ کریں، کیا ہم لوگ کوشش نہ کریں کہ ایسی اپنی روح بھی بنا لیں؟ حضرت سعد ابن معاذ کی جب روح نکلی تو اس دن عرش الہی ہل گیا، عرش الہی ہل گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا تیرا عرش ہل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز ہے فرشتوں
میرے محبوب کے محبوب صحابی سعد کی روح نکلی ہے، خوشی میں عرش بھی جھوم رہا ہے کیونکہ وہ بڑی مبارک روح ہے جو آ رہی ہے میرے طرف۔ تو ہم لوگ ایسی روح بنائیں نا، نقلی چیز میں کہیں کچھ نہیں ہے، حقیقت میں نہیں آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا، آخرت کے لیے اتنا کما جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ تو آج کی اس محفل سے ہم کوشش کر لیں کہ کچھ ایسا نسخہ لے کے جائے کہ ہمارا 24 کا 24 گھنٹہ آخرت کے لیے ہو جائے۔ آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِلَّهِ بقدر حاجتک الیہ، اور اللہ کے لیے اتنی محنت کر لے یہیں پر رہتے ہوئے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ یہ بات چھوٹی ہے مگر غور کرنے کی ہے۔ اللہ کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کے محتاج ہم کتنے ہیں؟ یہ جو سانس ہماری اوپر آئی، یہ نیچے جانے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو سانس نیچے گئی وہ اوپر آئے گی کہ نہیں، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کھانا تمہیں ملا یہ تو اللہ نے دیا ہی، کھانے کی صلاحیت بھی دیا تو بھی اللہ ہی نے دیا۔ ہزار آپ کے سامنے ڈش رکھ دیا جائے اچھی غذاؤں کی، مگر مولا کی طرف سے اگر تجھے ہضم کرنے کی صلاحیت نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اللہ کا محتاج ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی بادشاہ اپنے خزانے کا منہ کھول دے اور تیرے گھر کو سونا اور چاندی سے بھر دے، لیکن تیرے اندر اگر ہضم کی صلاحیت ہی اللہ چھین لے تو کیا کرے گا؟ تجھے نیند نہ آئے تو کیا کرے گا؟ اگر نیند نہ آئے تو کیا کرے گا؟ ان لوگوں سے اس نیند کی قیمت پوچھو غریبوں، ان بڑے بڑے مالداروں سے اس نیند کی قیمت پوچھو جو ڈبل گولیاں کھاتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن میں لیٹے ہیں مگر نیند نہیں آتی، ہزاروں آسائشیں زندگی بھرے ہیں ان کے کمروں میں مگر نیند نہیں آتی۔ اس میٹھی نیند پہ قربان جاؤ، یہ اللہ کی دولت ہے تمہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ملی ہے۔ لیکن یہ نیند جہاں نعمت ہے وہیں اس نیند سے نکلنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قیامت، یہ چھوٹی موت ہے، یہ موت کا نمونہ ہے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں اور روزانہ ہم سو کر کے مرتے ہیں۔ اللہ تمہیں بتاتا ہے اسی طرح تم مرو گے، کیوں اپنی موت کو بھول رہے ہو؟ ایک جگتا ہوا انسان، ایک توانا، ہوشمند، طاقتور، علم والا، فضل والا، کمال والا، صلاحیت والا، ہنر والا سو گیا تو اس کے پاس کوئی بھی کچھ کرے کیا پتا ہے اسے؟ تو اسی طرح تمہیں روزانہ نیند آتی، اگر اس نیند سے ہم نہ اٹھ سکے تو منصوبے فیل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ڈبل ڈبل گاڑیاں رکھنے والے اور ڈبل ڈبل اور ٹبل ٹبل مکان رکھنے والے ذرا سوچیں، جو ہزاروں منصوبہ لے کے روزانہ سوتے ہیں، اگر اللہ اس نیند سے انہیں نہ نکالے تو سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تو ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے، ہر پل تو اللہ کا محتاج، ہر سانس میں تو اللہ کا محتاج۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں بر ہر نفس شکر واجب است، ہر سانس پر ایک شکر واجب ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو تیرا چراغ زندگی گل ہو جائے، وہ نہ چاہے تو تیری شمع حیات ختم ہو جائے۔ اللہ روزانہ تجھے زندہ رکھتا ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج اللہ کا۔ اور یہ بتا مسلمان تو اللہ کے لیے کتنا کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، مگر میری زندگی کے اعمال کو اگر کھنگالے جائیں، میں بڑی سچی بات کہنے جا رہا ہوں، میں نے سینکڑوں تقریریں کی ہوں گی، سینکڑوں میں نے تقریریں کی ہوں گی،
کیا اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے اور مجھ کو مسجد کے ممبر پہ کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ کھا قسم کہ تیری ہر تقریر اللہ کے لیے تھی، تو کیا ہم کھا پائیں گے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ کر اور ہمارے پیروں میں زنجیر ڈال کر غازی میاں کے آستانے پر پہنچا کے کوئی کہہ دے بتا کیا ساری تقریریں تیری اللہ کے لیے تھی، تو ہمارے منہ پہ تالے لگ جائیں گے، ہم نہیں کہہ پائیں گے اس دربار عالی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سمجھتے ہیں اپنی خطاؤں کو، دنیا سمجھتی ہے۔ کیا تم جتنی نمازیں پڑھے ہو کہہ سکتے ہو پھول وہ اللہ کے لیے ہے؟ ہمارے اعمال میں دکھاوا شامل رہتا ہے، ہمارے اعمال میں ریاکاری رہتی ہے، ہمارے اعمال میں نفاق رہتا ہے۔ ایک مدرس نہیں کہہ سکتا میرا پڑھانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ایک امام یہ مکمل نہیں کہہ سکتا کہ میری امامت خدا کی رضا کے لیے ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اتنا کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں مہینوں مہینوں سالوں سالوں نکل جاتے ہیں، ہمارے عمل کا فائدہ ہم ہی کو لوٹتا ہے۔ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ خالص اللہ کے لیے کرنے والے تو چلے گئے زمین سے، اور ہے بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ انہی کے صدقے میں بارش بھی ہوتی ہے، اگر وہ اللہ والے اٹھا لیے جائے تو بارش کے بغیر مر جاؤ گے، اور روزی کے بغیر تمہارے جنازے بچ جائیں گے اسی زمین پر۔ تسبیح کے دانے ہلانے والے یہ سارے ڈھونگی لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، وہ لوگ جو واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ وہ رابعہ بصریہ جیسی عورتیں چلی گئی زمین سے، ایک دن اپنے حجرے سے نکلی اور ایک ہاتھ میں آگ لیا اور ایک ہاتھ میں پانی لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ دیکھنے والے نے دیکھا، کہا مائی صاحبہ یہ کہاں جا رہی اتنی تیزی کے ساتھ، وہ بھی ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی؟ تو فرماتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، یہ پانی لے جا رہی ہوں کہ میں اس جہنم کو بجھا دوں گی کہ نہ جہنم رہے نہ لوگ جہنم کے ڈر سے نماز پڑھے تو خدا کے ڈر سے نماز پڑھے۔ تو کہا گیا کہ آپ نے پانی کیوں لیا ہے، آپ نے آگ کیوں لیا ہے؟ تو فرماتی ہے کہ آگ اس لیے میں نے لیا ہے کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ہمارے بصرہ کے اندر جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، میں ایسی جنت میں آگ لگا دوں گی، نہ جنت رہے نہ جنت کی لالچ والی نماز رہے، نماز رہے تو اللہ کی رضا والی نماز رہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگا، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی، لوگ بیٹھے، بتائیں کوئی اتنی دعا کر سکتا ہے؟ انہوں نے دعا کیا، اللہم ان کنت اعبدک خوفا من نارک فَأَلْقِنِ فِيهَا، اے میرے مولا اگر تیری بندی رابعہ نے کبھی بھی ایک سجدہ جہنم کے خوف سے کیا ہو تو اس رابعہ کو اسی جہنم میں ڈال دے، اور اگر اس رابعہ نے ایک سجدہ کبھی جنت کی لالچ میں کیا ہو تو ہمیشہ ہمیش کے لیے تو مجھے جنت سے محروم کر۔ یہ وہ لوگ تھیں، یہ وہ لوگ تھے، ایسے لوگ اس زمین پر جن کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں تم اللہ کے لیے اتنا کرو، آج سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیا بزرگوں کی کوئی مجلس ایسی تم کو کتابوں میں ملتی ہے؟ صوفیہ کی زندگی پڑھو، جنید بغدادی کی زندگی پڑھو، حضرت سید سالار مسعود غازی کی زندگی پڑھو، یہاں تک کہ ماضی قریب کے ہمارے بزرگان دین ہیں، مفتی اعظم ہند کی زندگی پڑھو، اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھو، حجت الاسلام کی زندگی پڑھو۔ ان بزرگان دین کی کوئی بھی محفل خالی نہیں رہتی تھی جن میں آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے ہو۔ مگر آج تقریروں کا حال یہ کہ تقریریں ہوتی ہیں لوگ مسکراتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں لوگ آپسی باتیں کر رہے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں لوگ مسکرا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تم خود اپنا حساب لے لو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کس وہ حسن بصری الحمدللہ
کہ جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے صحابہ، اتنے بڑے تابعی کہ حضرت مولا علی سے جتنے بھی سلسلے دنیا میں آئے ہیں وہ سب حسن بصری کے واسطے سے آئے ہیں. حضرت مولا علی کے مرید خاص ہے حسن بصری، مولا علی کے خلیفہ ہے حسن بصری. مگر زندگی دیکھو، ایک دن اپنے مکان کے چھت پہ بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے خوف سے رو رہے تھے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے خوف سے رو رہے تھے. اتنا روئے کہ ان کے چھت سے انہی کے آنسو زمین پر گرنے لگے. ایک راستہ گلی میں چلنے والا گزر رہا ہے، اس کے اوپر حسن بصری کے آنسو گر گئے. سر اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا کہ اے اللہ والے، یہ بتا کہ میں نمازی آدمی ہوں، تیرے آنسو میرے کپڑے پہ گر گئے ہیں، یہ بتا اس کو دھوؤں یا ایسے نماز پڑھ لوں، یہ پاک ہے کہ ناپاک؟ تو حسن بصری کا تقوی دیکھو، فرماتے ہیں کہ دھو لے تب نماز پڑھ. یہ حسن بصری کے گناہوں کے آنسو ہیں اور اس میں گناہ کا اثر گیا ہے، اس لیے اسے تم دھو کے پڑھنا. یہ ان کو وہ اپنے لیے نہیں تھی، یہ ان کی عاجزی تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے ہوتا ہے. ہم جب روتے ہیں تو ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں. اے اپنے اجلے کپڑے پہننے والوں، شادی بیاہ میں 5000 کے جوڑے مانگنے والوں، اپنی ماں سے 2,500 اور 3,000 کے جوتے پہننے والے جوانوں، اور بارات میں تم اس قدر درندگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں، ذرا اپنے اللہ کو یاد کرو کہ کس وقت تمہارے لیے پیغام آ جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. جب مردے کو لٹایا جاتا ہے چارپائی پہ تو امام غزالی فرماتے ہیں، بلکہ یہ قول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں پڑھا حضرت عیسیٰ کا یہ قول. فرماتے ہیں کہ مردے کو جب چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے قبرستان لے جانے کے لیے، تو قبرستان میں اتارنے کے بعد وہ 3 سوال ہوتے ہیں اور اس سے پہلے 40 سوال ہوتے ہیں. روح نکلنے کے بعد سے لے کر قبر میں لٹائے جانے تک اس سے پہلے 40 سوال ہو جاتے ہیں. اور جس میں سب سے چھوٹا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ مردے سے کہتا ہے، سن، تو روزانہ بنتا رہا، سنورتا رہا، کپڑے صاف کرتا رہا، بدن صاف کرتا رہا، خوب اپنے آپ کو سنوارتا رہا، اس لیے کہ لوگ تجھے دیکھتے تھے. تجھے کہیں جانا ہوتا محفل میں تو تو اچھے کپڑے پہن کے جاتا، تو کہیں جاتا تو لوگ دیکھیں گے اگل بغل سے، اس لیے کپڑا بھی صاف تھا، بدن بھی صاف تھا. تو دنیا جو دیکھتی تھی اسے خوب تو نے صاف کیا، لیکن میں ہر وقت تیرے دل کو دیکھتا تھا، تو نے دل کتنا صاف کیا. تیرے گھر والے جو دیکھتے تھے، تیرے رشتہ دار جو دیکھتے تھے، تیرے پڑوسی جو دیکھتے تھے، احباب جو دیکھتے تھے، اس کو تو نے خوب اجلا رکھا. اور جس پر مولا کی رحمت کی نگاہ تھی اس کو کتنا صاف کیا تو نے. تو دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ کیا یہ صابن سے صاف ہوگا؟ دل کیا صابن سے صاف ہوگا؟ لانڈری میں دل جمع کر دو گے؟ یہ دل کس سے صاف ہوتا ہے؟ میرے مولا کی عزت کی قسم، اسی ذکر رسول سے چاہو تو دل صاف کرو. اس محفل کو صرف ایصال ثواب کے لیے نہ رکھو، اس محفل کو دلوں کی صفائی کے لیے بھی بنا سکتے. ہم چاہیں تو اتنی محبت سے سنیں اور یہ غور کریں کہ میرے مولا کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تو میرے کانوں پہ پردے ہیں، میری آنکھوں پہ گناہوں کے پردے ہیں، دلوں کے اوپر پردے ہیں. ورنہ آج اتنی اچھی اچھی تقریریں ہونے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں رہا. میں نے پڑھا سرکار غوث پاک کی تقریر کو کہ آپ جب منبر سے فارغ ہوتے تقریر کر کے تو ایک طرف وہ لوگ چلتے کہ جن کو جنازہ اٹھانے کی ذمہ داری تھی کہ آج کی تقریر میں بڑے پیر کی تقریر سے مرے کتنے لوگ ہیں. وہ کون؟ وہی لوگ تھے جو دل صاف کرنے والے تھے، جو ذکر رسول سے اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نعت نہ سنو،
مگر بہت المیہ ہے ہمارے زمانے کا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے دعوے دار ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والے ہیں, مگر ہمارے عمل وہ ہے کہ جس سے ہمارے مسلک خود بدنام ہو رہا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے جلسوں کا یہ انداز غیر قومیں دیکھیں تو کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ کیا خشوع خضوع رہتا ہے؟ کیا اس انداز میں خشوع خضوع رہتا ہے جو انداز ہم لوگ پیش کرتے ہیں؟ ہم کسی کو نہیں کہتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انعام دینا سنت ہے حضور کی, نعت پڑھنا سنت ہے حضرت حسان کی, لیکن یہ تو دیکھو کہ سنت جو نعت پڑھنے والے تھے ان کی نگاہ کہاں پہ تھی, ان کا تصور کہاں پہ تھا؟ قسم ہے رب کی عزت کی, حضرت حسان جب نعت پڑھتے تھے تو ہر لفظ میں انہیں حضور کے چہرہ کا نور نظر آتا تھا اور حضور کا تصور غالب رہتا تھا. نہ کسی کی جیب پہ نظر تھی, نہ کسی کی واہواہی پہ نظر تھی, نہ کسی شہرت پہ نظر تھی. نظر تھی تو مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اصلاح معاشرہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اس اللہ. محفل میں آ کے آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہو. کبھی کبھی تو یہ محفلیں ملتی ہیں, کبھی کبھی ایسی محفلیں میسر ہوتی ہیں, مگر یہ بھی ہماری آواگمن کے شکار ہو کے رہ جاتی ہیں, یہ بھی ہماری غفلتوں کے شکار ہو کے رہ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نوٹ کر لو اور گرہ باندھ لو کہ جب بھی آپ اس کے بعد محفل رسول میں آپ بیٹھو گے تو از اول تا آخر کیا میرے سرکار مفتی اعظم ہند ایسا ہو ہلہ کرتے تھے جو آج ہماری قوم کر رہی ہے؟ کیسا سراپا قدس پیکر محسوس بن کر بیٹھتے تھے سرکار مفتی اعظم ہند. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت. ارے ذرا دیکھو تو غور سے, اللہ اللہ. آج کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے خادم ہوتے ہیں, تو ان کے خادم دوسری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کتنے بڑے پیر تھے, اعلیٰ حضرت کتنے بڑے پیر تھے کہ مارہنا والے جہاں پہ 7 قطب لیٹے ہوئے, اس گھرانے کے لوگوں نے اپنے یہاں کے بچے کو نہیں, بریلی کے پٹھان کو کہا کہ یہ چشم و چراغ ہے مارہنا کے. اگر ایک پیر اپنے بچے کو پیر بنا دے تو کون کمال, پیر کے یہاں پیر ہی پیدا ہو رہا, ناظم کے یہاں ناظم پیدا ہو رہا, متولی کے گھر متولی پیدا ہو رہا ہے, مگر اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہو رہے ہیں اور چشم و چراغ مارہنا میں بن رہے ہیں. یہ کہاں سے؟ یہی تھا, دل سے صاف تھا. جب مارہنا والوں نے ساون بھادوں کی طرح رحمتیں برسایا تھا اعلیٰ حضرت پر, اور اعلیٰ حضرت جاتے ہی جاتے مقبول مارہنا ہو گئے تھے, تو وہاں مین وجہ کیا تھی؟ کبھی غور کیا؟ اعلیٰ حضرت کا علم نہیں تھا, علم نہیں تھا, علم اپنی جگہ, علم کی طاقت اپنی جگہ, مگر علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے. شیطان سے بڑا علم کس کے پاس ہے, مگر جب عمل نہیں رہا تو شیطان بیکار ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب پیر و مرشد نے ان کو سب کچھ بنا دیا اور سب کچھ جو کچھ جھولی میں تھا سب اڈیل دیا ان کے دامن میں, تو خاندان ہی کے تھے نوری میاں, تو انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا تھا, تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو سنو, اور لوگ آتے ہیں تو دل میل رہتا ہے, اور بریلی کا یہ جوان آیا ہے تو دل اتنا منور ہے کہ صرف ماچس کی تیلی لگانے کی ضرورت ہے, یہاں صرف نسبت کی ضرورت ہے. تو دل صاف تھا اعلیٰ حضرت کا, تو جس کا جتنا دل صاف ہو وہ اتنا ہی محب اعلیٰ حضرت ہے. ہم دل تو صاف کریں, اور دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ محض نعرہ بازی سے صاف نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت الحمدللہ الحمدللہ. ایک بات بتا دوں, سرکار اعلیٰ حضرت پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اتنے بڑے رئیس خاندان کے اتنی سخاوت, دین کے لیے اتنی سخاوت,
یعنی فتوا بھی لکھتے تو جو رجسٹری کرتے وہ خرچہ اپنے پاس سے، وہ اپنے پاس سے سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے، تو اتنا پیسہ ہی نہیں جمع ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ 1 سے 1.5 روٹی چپاتی کھاتے تھے 24 گھنٹے میں، کہ بدن بھاری نہ ہو جائے، کاہلی نہ آ جائے، مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ جب بوڑھے ہو گئے اور 1 سال باقی ہے وصال کرنے میں، تو مئی جون کی گرمی آ گئی، رمضان کا روزہ پڑ گیا۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو بوڑھا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب اس کو دوبارہ طاقت کی امید نہیں ہے، اب وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے، اب دوبارہ جوانی آنی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں شیخ فانی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے میں وہ 1 فطرہ برابر کسی فقیر کو دے دے، جتنا فطرہ ہوتا ہے 1 روزے کے برابر 1 فطرہ دے دے۔ اعلیٰ حضرت اسی منزل میں تھے، مگر ایک ہے شریعت پر عمل اور ایک ہے تقویٰ، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت پر عمل کرنے سے مومن تو رہو گے، نجات تو ہو جائے گی، بخش تو دیے جاؤ گے، مگر ولایت ملنے کے لیے عزیمت پہ عمل ضروری ہوتا ہے، ولی بننے کے لیے عزیمت ضروری ہوتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا علم اتنا بھاری تھا کہ دنیا نے انہیں صرف علم کی حیثیت سے پہچانا، ورنہ وہ اتنے بڑے صوفی تھے، اتنے بڑے زاہد تھے، اتنے بڑے متقی تھے کہ اپنے زمانے کے وہ ولیوں کے سردار تھے اعلیٰ حضرت۔ جب بوڑھے ہو گئے اور روزہ رکھنے کی تاب نہیں ہے کہ بریلی میں کیسے روزہ رکھوں، تو جانتے ہو قلم اٹھایا، لکھا احمد عبد المصطفیٰ احمد رضا، تمہارے لیے بریلی میں رہ کر روزہ رکھنا دشوار ہے، نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس کہ تم کرایہ لگا کر نینی تال چلے جاؤ اور وہاں رہ کر 1 مہینہ گزار دو تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس لیے بریلی چھوڑو، جاؤ نینی تال، امام احمد رضا کی سیرت پڑھو اور دشمنوں کو بتاؤ کہ میرے امام اتنے بڑے صوفی تھے کہ بڑے بڑے متقیوں نے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا ہے، احمد رضا نے عبادت کے لیے وطن کو بھی چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، سیرت اعلیٰ حضرت، صورت اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت والے ہو تو سب لوگ تہیا کرو کہ اب چاہے ٹھنڈی میں رمضان پڑھے، چاہے گرمی میں رمضان پڑھے، ارے روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر سال میں 1 لاکھ موتیں ہوتی ہیں تو اس میں سے اکثر سے 99% موتیں زیادہ کھانے سے تو ہو سکتی ہیں، مگر کم کھانے سے موت نہیں ہوتی ہے، زندگی بڑھتی ہے۔ تو تم اگر مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو تو روزہ مت چھوڑنا اور بتانا دنیا کو کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے کہ ہر حال میں روزہ رکھو۔ اور ایک ہے نماز کی بھی تھوڑی سی ایک مثال لے لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کیسے نمازی تھے، پیشہ ور نمازی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ نمازی تھے کہ آخری حالت تک رکعت تو رکعت ہے، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے تھے اعلیٰ حضرت۔ جب بالکل مسجد میں جانے کے لائق ہی نہیں رہ گئے کہ چل کے جائیں تو اپنے دارالافتاء میں بیٹھے رہتے تھے، فتویٰ لکھتے، اور 2 لوگوں کی ذمہ داری کر دی گئی کہ اعلیٰ حضرت تنہا نماز منفرد نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں وہ حدیث تھی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز 27 گنا افضل ہے۔ یعنی 1 ظہر تم نے گھر میں پڑھی اور 1 ظہر تم نے جا کے امام کے پیچھے پڑھی تو گویا وہاں 27 ظہر آپ نے پڑھ لیا۔ فیشن میں لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، فیشن بازی میں لوگ
ہر اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں تو بھی گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. یہ کہاں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا؟ اعلیٰ حضرت کے ڈھرنے کے آپ کہاں ہو؟ اعلیٰ حضرت کے سچے دیوانے آپ کہاں ہو؟ ان کی صحیح تصویر کو اپنانے والے آپ کہاں ہو؟ امام احمد رضا جماعت آخر تک نہیں چھوڑے. جب چلنے کے لائق نہیں رہے تب آپ نے خادموں کو استعمال کیا. اپنے خادموں کو جھنڈا اٹھانے کے لیے نہیں استعمال کیا, اپنے خادموں کو پوسٹر بازی کے لیے نہیں استعمال کیا, اپنے خادموں کو شہرت و ناموری کے لیے نہیں استعمال کیا, بلکہ استعمال کیا تو عبادت میں جا کے استعمال کیا. کہا کہ دو لوگ مجھ کو پکڑ کے لے جائیں, ادھر سے کندھا پکڑ لے ادھر سے کندھا پکڑ لے اور نماز مسجد میں پہنچا دے اعلیٰ حضرت کو. یہ طریقہ تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں خادم غائب ہو گئے, دونوں خادم غائب ہو گئے, اذان ہو گئی, جماعت کا وقت قریب آ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حج کا فارم بھرا ہو اور جہاز اڑنے والا ہو, ہم بیٹھ نہ سکے ہو. اتنی اہمیت ایک ٹائم کی نماز کو دے رہے اعلیٰ حضرت. سوچے کہ ارے ابھی تو جماعت ہو جائے گی, احمد رضا بیٹھا نہ جائے گا. تو جب کوئی پکڑنے والا نہ ملا تو جیسے 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے زمین پہ رینگ رینگ کر, اس طرح احمد رضا اعلیٰ حضرت اپنے دارالفتہ سے مسجد تک گئے تاکہ جماعت نہ چھوٹے, اللہ کی عبادت کی توفیق. یہ ہے اعلیٰ حضرت. مگر ہم آپ جاتے ہیں عرس میں تو وہاں تو جا کے مزار پہ خوب رو گا لیے, لیکن راستے کی ساری نمازیں سب چھوڑ دی. وہی عرسوں میں بھیڑ رہتی ہے. کتنے لوگ ہیں, 80% تو ایسے لوگ رہتے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں, کہیں 20% لوگ نماز وہاں پڑھتے ہوں گے. بڑے بڑے جلسوں کانفرنسوں میں ایسے سوال ہوتا ہے. تو اس لیے صحیح لائن پہ آ جاؤ, اوریجنل آ جاؤ, کوالٹی پہ آ جاؤ. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے دنیا میں. آپ جس دن روح نکلنے والی ہوگی تو سب ایسے یہی کا یہی دھرا رہ جائے گا. دنیا شمار کرتی ہے کہ بڑے نیک ہیں, ارے گاؤں کے حافظ قرآن ہیں, گاؤں کے عالم ہیں, امام صاحب ہیں, کیا کہنا. لیکن اللہ اللہ, غوث اعظم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں, میرے مولا کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, قیامت کے دن اندھا اٹھانا, کہیں مخلوق کو دیکھ کر میں شرما نہ جاؤں. عید کے دن کبھی خوشنما کپڑا اس لیے نہیں پہنا کہ آج عید ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بڑے پیر عید کے دن آپ اہتمام کیوں نہیں کرتے الگ سے کپڑے کے؟ تو فرماتے ہیں میری عید تو ایک ہی دن ہوگی جب ایمان کے ساتھ چلا جاؤں گا. جب ایمان کے ساتھ جاؤں گا تبھی تو میری عید ہوگی. آپ ذرا دیکھو کہ وہ اوریجنل مسلمان تھے, انہی کے خطوں سے دریا نے اپنا رخ موڑا تھا. ایسے لوگ تھے جن کے دل میں ایمان اس قدر راسخ تھا. عمر جیسے لوگ, ان کے روئے روئے میں اسلام کا نور تھا, ان کے بال بال میں اسلام کی حرارت تھی, ان کے نس نس میں عشق رسول تھا. تبھی تو اپنے حجرے سے نکلتے تو جہاں تک سایہ جاتا تو شیطان بھاگ جاتا تھا کہ عمر نکل پڑے. تو ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو بننے کی کوشش کریں. یہ بتاؤ اگر ہمارا دل کچھ بھی پگھل گیا ہو تو کیا آج ہم اتنے لوگ ہیں عہد کر سکتے کہ انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے؟ کتنے لوگ پڑھیں گے آپ لوگ؟ ارے تو فرشتے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دل سے آپ کر لو, کوئی ضرورت دل سے عہد کر لو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر 2 لوگ ایسے جو 5 وقتہ نمازی نہیں تھے اور ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ مرحوم حبیب خان کی روح کو ان کی نماز ہی بخش دی جائے گی اور ان کے صدقے میں ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جیسے مسلمان اللہ نے بنایا ہے ایسے ہی ہمیں اسلامی شان کی عطا فرمائے. یہ ابھی پرچہ دیا گیا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے مزامیر کے ساتھ قوالی کو ناجائز لکھا ہے. مزامیر کے ساتھ اس میں یہ جو رقص کا پہلو ہوتا ہے اور دھن ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے, یہ سب شیطانی چیزیں ہیں. یہ شیطانی چیزیں ہیں.
ہاں خالص وہ صوفیانہ کلام جو ہمارے بزرگوں نے سنا ہے، اب نہ اس طرح کے کلام، اور اگر کلام کوئی پڑھے بھی تو اس میں دیگر چیزیں، اتنی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اگر ان دیگر چیزوں کو ہٹا دیا جائے اور صرف صوفیانہ کلام رہے تو سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا، ہم لوگ جتنے بھی یہاں بچے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ آخری کا اعتبار ہوتا ہے۔ میرے مولا، جو بھی چند لوگ بچے ہیں ان سب کی خصوصی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔